اسی طرح سے نماز تراویح میں سنانے کا جو اہتمام کرتے ہیں، جو حافظ اہتمام کرتے ہیں، آدھا سنائیں پورا سنائیں، ان سے میری التجا اور درخواست ہے کہ بہت رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف جدا جدا کر کے پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الگ الگ کر کے آیات کو پڑھتے تھے، مالک یوم الدین الگ الگ پڑھتے تھے۔ ایسی اسپیڈ حافظ لگاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے والضالین پر آ کے رکتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گو کہ جائز ہے، ملا کے پڑھنا جائز ہے، لیکن کم از کم سمجھ میں تو آئے، سمجھ میں تو آنا چاہیے، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تیز اگر ایک پڑھ رہا ہے، غننے کا خیال رکھ رہا ہے، مدوں کا خیال رکھ رہا ہے اور شد کا خیال رکھ رہا ہے، تمام کے تمام آداب اور مخارج کا صفات کا خیال رکھ رہا ہے، تیز بھی پڑھ رہے ٹھیک۔ حضرت قاری محمد علی صاحب کا آپ سنیں ذرا قرآن، وہ مل جائے گا آپ کو نیٹ میں، کتنا شاندار قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا تیز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن غنہ بھی ہے، مد بھی ہے، کسی قسم کی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے غلط ہو گیا۔ ایسا اللہ پاک نے پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا، ایسا اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی ہے پڑھنے کی، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے، ایک ایک حرف نکھرا ہوا سمجھ میں آتا ہے، نکھرا ہوا ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہے، تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حرمین کے جو ائمہ ہیں ان کا آپ قرآن سنیں، ان کی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ جلدی مت کریں، بالکل جلدی والا سوال ہی نہیں ہے۔ کم از کم نماز تراویح 20 رکعتیں سوے گھنٹے میں، یہ حق ہے نماز کا، 1 گھنٹے میں سوے گھنٹے میں یہ حق ہے تراویح کا، اس سے کم ہرگز جائز نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں یہ ایک پارہ آپ پورا آدھے گھنٹے میں آپ نے نمٹا دیا، یہ کیا ظلم ہے؟ اس جدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ رکوع میں ایک آدمی جائے اور پیچھے مقتدی کو سبحان ربی العظیم کہنے کا ہی موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں پکڑ سکتے، ایک آدمی کی اگر رکعت رہ گئی تو نہیں پہنچ سکتے اس کو، تو یہ ظلم ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ تحیات بھی پوری نہیں پڑھنے دیتا، ثنا نہیں پڑھنے دیتا، بہت سارے تو ثنا پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جاتے ہیں، ثنا ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا مقتدی بھی ایسے کو چاہتے ہیں جو جلدی نمٹا دے، ارے اللہ کے بندو ایک ہی تو مہینہ ہے، یہی تو وقت ہے اللہ پاک سے تعلق بنانے کا، اور اس کے لیے قرآن ایک بہترین راستہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے دن کو گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے دل میں نور چڑھتا ہے، نور آتا ہے اس سے۔ لیکن جب آپ آداب سے پڑھیں گے تو اس لیے میری درخواست ہے تمام حفاظ سے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، یہ جلدی والا قضیہ آپ ختم کر دیں۔ جن لوگوں کی عادت ہے جلدی پڑھنے کی، وہ دن کو مشق کریں آہستہ آہستہ پڑھنے کی، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی مشق کریں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر، 1 پاؤ 1 ربع آدھا سپارہ دن کو جب آپ نے پڑھنا ہے اور منزل دورانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی مشق کریں، بغیر ہلے آپ پڑھنے کی مشق کریں۔ کہ چونکہ بچپن سے عادت ہوتی ہے ہلنے کی، یوں ہل رہا ہے، وہ جو ہلنے کی عادت ہوتی ہے تو اس روٹین سے ذرا سا آدمی ہٹتا ہے تو غلطیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ساکت ہو کر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں نماز کے دوران، اور یہ نوافل میں پڑھا کریں، نوافل اس کے لیے مشق ہے، نوافل مشق ہے۔ جو سپارہ آپ کو رات کو سنانا ہے، آدھا سنانا ہے، 1 سپارہ سنانا ہے، میری التجا ہے کہ اس 1 سپارے کو کم از کم 3 مرتبہ آپ نمازوں میں لے کے آئیں، ساری سنتوں میں، اشراق کی نماز میں، مغرب کے بعد اوابین میں، تراویح سے پہلے آپ اوابین میں کھڑے ہو کے کسی حافظ کو ساتھ، اپنے چھوٹے حافظ کو، بھائی کو، کسی کو کھڑا کر کے آپ اس کو پہلے سنائیں، اس سے آپ کے قرآن میں پختگی آئے گی۔